اب دیکھیں مولا امیر علیہ السلام کی قاطعیت عدالت کے مورد میں ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے آ کر سب سے پہلے بیعت کی اور لوگوں کو بھی لے آئے بیعت کے لیے، جب عدالت کو سنا تو مایوس ہو گئے، امام سے تقاضا کیا، امام نے کہا کہ عدالت مجھے اجازت نہیں دیتی میں لوگوں کا حق آپ لوگوں کو دے دوں، اور یہی لوگ مخالف ہو گئے۔ ایک اور نمونہ، جب زہری خلافت ملی، ولید ابن عقبہ، مروان ابن حکم اور سعید ابن عاص، یہ تین امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ ولید کہتا ہے مولا امیر علیہ السلام سے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ بہت سختیاں کی ہیں۔ کیا سختیاں کی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے میرے اور سعید کے باپ کو بدر میں قتل کیا ہے، اور مروان کے ساتھ آپ نے یہ سختی کی ہے کہ وہ عثمان کے ساتھ جب تھا تو آپ نے اس کو سرزنش کی ہے، اور خود خلیفہ سیوم کو بھی آپ نے سرزنش کی ہے کہ کیوں مروان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور مروان کے اوپر آپ نے سختیاں کی ہیں۔ اب آپ نے میرے اور سعید کے والد کو قتل کیا جنگ بدر کے اندر، مروان کو کے ساتھ یہ سختی کی ہے کہ جب وہ خلیفہ سیوم کے ساتھ تھے تو آپ نے اس کو سرزنش کیا، خود خلیفہ سیوم کو بھی سرزنش کیا کہ اس کو کیوں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی اور ہمارے اوپر سختی کی ہے، ہم آئے ہیں آپ کی بیعت کریں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم نے جو بھی مال جمع کیا ہوا ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے، یہ آپ نے ہم سے نہیں لینا، اور ہم نے سابقہ خلافت سے جو کچھ بھی جمع کیا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارے پاس رہنے دینا ہے۔ اگر آپ کی یہ شرط آپ کو قبول ہے، ہم بیعت کرتے ہیں۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، دیکھیں یہاں پر قاطعیت مولا امیر علیہ السلام کی نہیں دیکھا کہ مثلا میری آج حکومت کا پہلا دن ہے اور یہ لوگ میرے لیے پیسے مشکل ہو سکتے ہیں، اور اگر میں ان کو ناراض کیا تو شاید میرے لیے مشکلات ہوں، اور وہ بعد میں مشکلات ہوئیں، یہ چیز نہیں دیکھی، بلکہ مولا امیر علیہ السلام نے عدالت کو بیان کیا اور ان لوگوں کو قاطعیت کے ساتھ اپنے سے دفع کیا۔ وہ جو شہید متحی کی کتاب ہے دافعہ و جاذبہ، وہ یہی چیز ہے، قاطعیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کیا، دفع کیا۔ مولا امیر علیہ السلام نے ان کو کہا، فرمایا، ولید کو مخاطب ہو گئے کہ جہاں تک بات ہے آپ کے باپ کی اور سعید کے باپ کی، کہ جو جنگ بدر میں آپ نے کہا ہے کہ میں نے ان کو قتل کیا ہے، وہ میں نے قتل نہیں کیا، ان کو علی نے قتل نہیں کیا، ان کو حق نے قتل کیا ہے، کیونکہ جنگ حق کو باطل کی تھی، وہ باطل پر دے اور وہ حق کے مقابل میں آ گئے اور حق نے ان کو قتل کیا۔ یہ فعل شخصی علی نہیں تھا، یہ حق کا فعل تھا۔ تو یہ بات تو یہاں پر کلیئر ہو گئی۔ اگر دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہو کہ جو آپ لوگوں کے پاس ہے میں رہنے دوں، کہتے ہیں کہ افائی اما فی ایدیکم فما کان للہ وللمسلمین، اور یہ کہ جو آپ لوگوں کے پاس مال آپ لوگوں نے سابقہ خلافتوں میں جمع کیا ہوا ہے، جو کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس رہنے دیں، تو یہ مال کیا ہے؟ فما کان للہ وللمسلمین، یہ اللہ کا مال ہے اور مسلمانوں کا مال ہے کہ جو آپ لوگوں نے بٹورا ہوا ہے۔ فالعدل یسعکم، اور عدل عمومی ہے، عدالت عمومی ہے، عدالت ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے ہو دوسرے کے لیے نہ ہو، عدالت ہر انسان کے لیے برابر ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ پاکستان میں عدالت مثلا ایک بیچارہ غریب جو ہے اس کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا سا کیس ہو جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، مثلا زمین کا کیس ہے یا کوئی ڈکیتی چوری کا کیس ہے یا کچھ اور مسئلے کا چھوٹا سا کیس ہے، یا مثلا یہاں تک کہ مثلا بچے کا نام غلط لکھا گیا ہے کاغذات میں، اب اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ جاؤ کیس کرو عدالت میں۔ اب عدالت میں کیس کرو، 2 سال تک جو ہے نا آپ اس کیس کو چلاؤ، بعد جا کر آپ کے مثلا بچے کا نام درست ہوگا، یا مثلا ڈیٹ آف برتھ غلط ہو گئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معمول میں ہو رہی ہیں، مثلا کہیں پر غلطی ہو گئی، وہ ڈیٹ آف برتھ کی جو بچے کی تھی خوب وہ نہیں لکھی، مثلا زیادہ لکھی گئی ہے، اب وہ بچے کا باپ چاہتا ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو درست کرے، اب جاؤ عدالت میں کیس کرو۔ اب یہ عدالت میں کیس کتنا جائے گا؟ 2 سال تک جو ہے نا آپ عدالت میں آتے جاتے رہو۔ یہ مثلا چھوٹی مثال دے رہا ہوں، اور اسی طرح مثلا زمین کے کیس سالہ سال، یا مثلا باقی موارد جو ہے سالہ سال، یہ پاکستانی عدالت ہے۔ دیکھیں، اور یہ عوام کا قانون ہے، عوام کے ساتھ ایسی عدالت ہے، اور جو دوسرے ہیں مثلا رات کو بھی عدالت لگ رہی ہے، دن کو بھی لگ رہی ہے، اتوار کے دن بھی لگ رہی ہے، جمعے کے دن بھی لگ رہی ہے، عید کے دن بھی عدالت لگ رہی ہے، یعنی ایسا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ان کا جو ہے نا عدالت کا۔ تو یہ عدالت نہیں ہے، عدالت مولا امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فالعدل یسعکم، عدالت عمومی ہے، عدالت سب کے لیے برابر ہے۔ یہاں پر ان تینوں کو کہا
کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ لوگوں سے یہ مال نہ لوں، یہ جو آپ لوگوں نے غلط طریقے سے جمع کیا ہوا ہے، اور یہ مال اللہ کا اور مسلمانوں کا ہے، اور اہلی امام عدل ہے، اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے واپس لیں۔